بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ کتاب الوحی، وحی کے متعلق احادیث کا ذکر چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 4، قال ابن شہاب و اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس ومعمر بوادرہ۔ حدیث نمبر 4، ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یحدث، جبکہ وہ بیان کر رہے تھے وحی کے رکنے کے متعلق، وحی کے رکنے کے زمانے کے بارے میں، وحی کی فترت کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے اپنی حدیث میں کہا، انہوں نے کہا جس وقت میں جا رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نظر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے مرعوب ہو کر لوٹ آیا، یعنی میں اس سے خوف زدہ ہو گیا اور پلٹ کر واپس آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے، اٹھیے۔ فانذر، بس آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی، عظمت اور شان بیان کیجیے، کبریائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیجیے، پاک صاف رکھیے۔ والرجز فاہجر، اور بتوں کو چھوڑنے پر قائم رہیے، یعنی بتوں سے آپ جس طرح دور رہے آگے بھی اسی طرح ان سے دور رہیے۔ حدیث یعنی قرآن مجید سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں۔ پھر بکثرت وحی کا نزول ہوا اور لگاتار وحی آنے لگی، یعنی جب یہ آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی تو اس کے بعد وہاں سے وحی سلسلے وار کنٹینیو بلا انقطاع وحی جاری رہی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے لیث سے روایت میں یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی، اور ہلال بن رداد نے ابن شہاب زہری سے روایت میں عقیل کی متابعت کی، اور یونس اور معمر نے کہا کہ آپ کا دل کب کپا رہا تھا، اس کے بجائے یہ لفظ انہوں نے کہا بوادرہ۔ آپ کے کندھوں کے درمیان گوشت کب کپا رہا تھا، یعنی ایک حدیث میں دل کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں کہ بوادرہ، دونوں کندھوں کے درمیان جو گوشت ہے وہ کب کپا رہا تھا، یعنی ہل رہا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4 کے جو رجال ہے، رواد ہے، راوی، ان کا تھوڑا سا تعارف۔ اس حدیث کے پہلے راوی ہے ابن شہاب، اور وہ محمد بن مسلم الزہری ہے۔ ابن شہاب کا پورا نام یہ ہے، محمد بن مسلم الزہری ہے۔ ان کا تعارف صحیح البخاری حدیث نمبر 3 کے رجال میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے راوی ہے ابو سلمہ۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ یا اسماعیل ہے، اور ان کی کنیت اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ابو سلمہ یہ تو کنیت ہے، نام عبداللہ یا اسماعیل ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہے ان کا پورا نام، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، یعنی 10 مبشرہ۔ یہ
قریشی ہے یعنی قبیلہ قریش کے، قرشی ہے، مدنی ہے، تابعی ہے۔ یہ 7 فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں، مدینہ کے جو 7 مشہور فقہا ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ 72 سال کی عمر گزار کر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں 94 ہجری میں وفات پا گئے۔ اس حدیث کے تیسرے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 1540 حدیث یعنی 1540 احادیث روایت کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان میں سے 210 احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 58 احادیث پر دونوں متفق ہیں، یعنی 58 احادیث ایسی ہے حضرت جابر کی جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں ذکر کیے۔ 26 احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہے، یعنی 26 احادیث ایسی ہے جس کو صرف امام بخاری ذکر کی، مسلم میں نہیں ہے وہ، اور 126 احادیث کے ساتھ امام مسلم منفرد ہے، اور 126 احادیث ایسی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو صرف امام مسلم روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پا گئے تھے۔ وفات سے پہلے نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی وفات 74 یا 78 یا 79 ہجری میں بھی، یہ آخری صحابی تھے جو مدینہ میں وفات پا گئے۔ صحابہ میں جابر بن عبداللہ نام کے 3 اشخاص ہیں، ایک یہ ہیں، دوسرے جابر بن عبداللہ بن رباب بن نعمان ہیں، تیسرے جابر بن عبداللہ الراسبی ہیں، اور صحابہ میں صرف جابر نام کے 24 افراد ہیں۔ اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے؟ یعنی علم حدیث میں جو احادیث کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یہ حدیث کی کیا نوعیت ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اول راویوں کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی سند کو ابن شہاب زہری سے شروع کیا ہے، اور جس حدیث کی سند کے اول حصے کو ذکر نہ کیا جائے اس کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ حدیث کے ابتدائی حصے کو ذکر نہ کر کے بیچ حدیث سے اگر بیان کرے چند راویوں کو چھوڑ کے تو اس کو تعلیق کہا جاتا ہے، اور امام بخاری اس تعلیق کو ذکر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک مسند ہو، یا تو اس کی سند پہلے گزر چکی ہے، جیسے انہوں نے حدیث نمبر 3 کے شروع میں کہا ہے ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے عقیل سے روایت کی، پھر کہا ابن شہاب زہری نے کہا، اور یا اس کی کوئی اور سند ہے جس کو کسی ایسی غرض سے ترک کر دیا جو تعلیق کی اغراض ہوتی ہے، مثلا یہ کہ وہ ثقات کے نزدیک معروف ہے، یعنی وہ راوی جس کا نام چھوڑ دیا گیا ہے وہ معتبر راویوں کے پاس مشہور ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کتاب میں کسی اور جگہ اس کا ذکر ہے، یا اس طرح کی کوئی اور وجہ۔ حافظ ابن حجر نے کہا جس کا یہ زعم ہے کہ یہ سند معلق ہے، جس کا یہ گمان ہے اس نے خطا کی۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ نے اس سے علامہ کرمانی پر تعریض کی ہے، حالانکہ تعریض کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند بظاہر صورتاً معلق ہے، یعنی اس حدیث کی جو سند ہے معلق ہے، مکمل بیان نہیں کرے وہ رحم۔ اگرچہ دوسری جگہ یہ حدیث مسند ہے، یعنی دوسری جگہ یہی حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کرے، پوری سند نہیں، درمیانی سند سے اگر حدیث بیان کریں کچھ راویوں کے نام چھوڑ کر تو اس کو معلق حدیث بولتے ہیں، حدیث معلق۔ اگرچہ دوسری جگہ یہ حدیث مسند ہے، کیونکہ یہ حدیث کتاب الادب میں اور کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔ یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو وحی کی جو حدیث ہے اس کو کتاب الادب میں بھی بیان کیا، آگے آئیں گی، اور کتاب التفسیر میں بھی بیان کیا، تو وہاں سند کے ساتھ بیان کیے، یہاں پہ مکمل پوری سند ذکر نہیں کی۔ تو امام بخاری کا طریقہ ہے کہ کسی حدیث کی سند اگر کسی اور مقام پہ مکمل آ رہی ہے تو ایک مقام پہ آپ مختصر سند بیان کریں، اور وہاں اس حدیث کی پوری سند ذکر کی گئی ہے۔ انقطاع وحی کی مدت کی تحقیق، وحی جب شروع میں جب نازل ہوئی قرآن کی ابتدائی آیت، اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی نازل نہیں ہوئی، وحی کا سلسلہ رکا ہوا رہا، تو وہ کتنے دن تھے وہ، اس کو انقطاع وحی بولتے۔ اس حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت جابر فترت وحی کا حال بیان کر رہے تھے۔ فترت وحی، فترت کہتے ہیں یعنی دو وحی کے درمیان،
جو زمانہ ہے درمیانی اس کو کہتے ہیں فترت. اور اسی طرح قرآن میں بھی فترت کا لفظ استعمال علی فترتی من الرسول. فترت کا مطلب یہ ہے، فترت کا زمانہ مطلب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو فترت بھی کہا گیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد حضور کی بعثت، حضور کی میلاد تک جو وقت ہے اس کو بھی فترت کہتے ہیں. تو فترت الوحی سے مراد یہ ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد وحی کئی دنوں تک رک گئی، اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، تو پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو زمانہ گزرا اس کو فترت الوحی بولتے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فترت وحی کا حال بیان کر رہے تھے. فترت کے معنی ہے انقطاع وحی کا زمانہ. چونکہ پہلی وحی کے موقع پر آپ کو سخت گھبراہٹ اور وحشت ہوئی تھی، تو آپ کو وحی سے مانوس کرنے کے لیے اور آپ کو وحی کا اشتیاق دلانے کے لیے کچھ عرصہ آپ پر وحی کا نزول روک لیا گیا تھا. اس مدت کے بارے میں، اس مدت کے بیان میں محدثین کے اقوال ہیں، کئی اقوال ہیں. علامہ بدر الدین محمد بن بہادر الزرکشی فرماتے ہیں یہ مدت 2.5 سال تھی. اور امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ مدت 3 سال تھی. ایک قول کے مطابق 2.5 سال تک کوئی وحی نازل نہیں، اور ایک قول کے مطابق 3 سال تک. علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اپنی تاریخ میں شعبی سے روایت کیا ہے کہ انقطاع وحی کی مدت 3 سال تھی، اور اسی پر امام ابن اسحاق کا جزم ہے اور یقین ہے. حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فترت الوحی کے متعلق بہت تفصیل تحریر فرمائی ہے. تاریخ احمد بن حنبل میں شعبی سے روایت ہے کہ انقطاع وحی کی مدت 3 سال تھی، اور اسی پر امام ابن اسحاق کو اعتماد، بھروسہ ہے، یقین ہے. اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ آپ کی ابتدائی نبوت میں سچے خواب دیکھنے کی مدت 6 ماہ تھی، اور اس بنا پر آپ کی ولادت کے ماہ ربیع الاول سے 40 سال پورے ہونے کے بعد سچے خوابوں سے آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی، اور بیداری میں وحی کی ابتدا رمضان میں ہوئی. اور فترت وحی کی 3 سالہ مدت جو اقرأ بسم ربک اور یا ایھا المدثر کے نزول کا درمیانی عرصہ ہے، اس مدت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس دوران آپ کے پاس جبرائیل امین نہیں آتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اقرا کے بعد 3 سال تک قرآن نازل نہیں ہوا، اور اس کے 3 سال کے بعد سورہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی. تاریخ احمد بن حنبل میں شعبی سے روایت ہے 40 سال کی عمر میں آپ پر یعنی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا. پھر 3 سال تک اسرافیل آپ کی نبوت کے ساتھ رہے، یعنی اسرافیل علیہ السلام 3 سال تک آپ کے ساتھ رہے، اور ان کی زبان سے آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا. اور جب 3 سال پورے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، پھر ان کی زبان سے 20 سال تک آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا. علامہ سہیلی نے کہا ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ انقطاع وحی کی مدت 2.5 سال ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ انقطاع وحی کی مدت 6 ماہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انقطاع وحی کی مدت چند دن ہے. اس کی مفصل بحث انشاءاللہ تعالیٰ ہم کتاب التعبیر میں بیان کریں گے. اس حدیث میں کرسی کا لفظ ہے، اس کی جمع کراسی. الماوردی نے کہا ہے کہ کرسی کے اصل معنی علم ہے، اس لیے جس صحیفے میں علم کی بات لکھی ہوئی ہے اس کو کراسہ کہا جاتا ہے، یعنی نوٹ بک، کاپی وغیرہ. زمخشری نے کہا کرسی وہ چیز ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے. نیز اس میں رعب کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خوف. مرعوب ہونے کے معنی ہے خوف زدہ ہونا. المدثر کے معنی ہے چادر لپیٹنے والے. عکرمہ نے کہا اس کے معنی ہے نبوت کی چادر لپیٹنے والے. سورہ مدثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قم فانذر، اس کے معنی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کو عذاب سے ڈرائیے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، اس آیت میں صرف ڈرانے پر اقتصار اور اکتفا کیوں فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بشارت اس کے لیے ہوتی ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے. اس وقت تک لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. سورہ مدثر آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے معنی اللہ کی تعظیم کیجیے، عظمتوں کو بیان کیجیے، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی براءت بیان کیجیے. یہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کی تکبیر
تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہیے، نماز پڑھیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھیے۔ یہ قول یہ ہے کہ ثیاب سے مراد ہے نفس، یعنی اپنے نفس کو ہر عیب اور نقص سے پاک رکھیے، اپنے دل کو۔ سورہ مدثر آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اکثر کے نزدیک رجز کے معنی بت ہے، یعنی حسب معمول بتوں سے دور رہیے۔ بعد نے کہا کہ والرجز سے مراد شرک ہے، یعنی بعد نے کہا ہے کہ اس سے مراد گناہ ہے۔ لغت میں رجز کے معنی بتوں کی عبادت کرنا ہے، اور حدیث میں فحمیہ کا لفظ ہے، یعنی حمی کے معنی ہے گرم، معنی ہے کسی چیز کا گرم ہونا ہے، اور اس سے مراد ہے کسی چیز کا بکثرت ہونا، جیسے کہتے ہیں بازار گرم ہو گیا، یعنی اس میں خرید و فروخت بکثرت ہو رہی ہے، اور بازار ٹھنڈا ہو گیا، یعنی اس میں خرید و فروخت کم ہو رہی ہے۔ تتابع کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے کسی کام کا مسلسل ہونا اور منقطع نہ ہونا، نہ رکنا، یعنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک کے بعد وحی کا آنا رک گیا تھا، اور جمہور کے قول کے مطابق 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا ہوا رہا، پھر اس کے بعد وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تسلسل کے ساتھ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3 کی جو سند ذکر کی گئی تھی اس میں 2 راوی یحییٰ بن بکیر اور عقیل کے متابع بھی ہیں۔ اب ہم ان کے متابع کو تفصیل سے بیان کریں گے اور متابعات کی تعریف کریں گے۔ متابعات کیا ہے؟ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3 کی سند میں متابعات کی تفصیل۔ اگر کوئی راوی حدیث میں اپنے شیخ سے روایت میں متفرد ہو، اکیلے ہو، اگر یعنی ان کے علاوہ اور کوئی راوی اس حدیث کو اس کے شیخ سے روایت نہ کر رہا ہو تو اس حدیث کو غریب اور فرد کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر بعد میں تحقیق اور تلاش سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اور راوی بھی اس شیخ سے روایت کر رہے ہیں تو وہ روایت غرابت سے نکل جاتی ہے، اور اس متفرد راوی کو متابع اور متابعت کرنے والے کو متابع اور اس کے شیخ کو متابع علیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3 کی سند میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ یحییٰ بن بکیر اس حدیث کی روایت میں اپنے شیخ لیث سے متفرد ہے، اس بنا پر اس حدیث کو غریب اور فرد کہا جا رہا تھا۔ بعد میں تحقیق اور تلاش سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح بھی اس حدیث کو لیث سے روایت کرتے ہیں، لہذا یہ حدیث غرابت سے نکل گئی، اور عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح متابع ہیں، اور یحییٰ بن بکیر متابع ہے، اور لیث متابع علیہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث کی سند میں عقیل کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ اس حدیث کی روایت میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے متفرد ہیں، اکیلے روایت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں تحقیق اور تلاش سے یہ معلوم ہوا کہ ہلال بن رواد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے، لہذا یہ حدیث غرابت سے نکل گئی۔ غرابت سے مراد یہ ہے کہ اگر اکیلے کوئی روایت کرے، کسی شیخ سے روایت کرنے والے اگر اکیلے ہو تو اس حدیث کو غریب بولتے ہیں، اور اس نوعیت کی جو حدیث ہے اس کو غرابت بولتے ہیں، لہذا یہ حدیث غرابت سے نکل گئی، یعنی کوئی اور بھی اس کو روایت کرے تو یہ حدیث غریب نہیں رہی۔ تو ہلال بن رواد متابع ہوا، اور عقیل جو ہے متابع ہوا، اور ابن شہاب زہری متابع علیہ۔ یعنی یہاں پہ ایک حدیث کی جو اصطلاح بتا رہے ہیں تابعہ وغیرہ اکثر استعمال کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی راوی حدیث میں اپنے شیخ سے روایت کرنے میں اکیلے ہو، متفرد ہو، یعنی ان کے سوا کوئی اور راوی اس حدیث کو اس کے شیخ سے روایت نہ کر رہا ہو تو اس روایت کو غریب اور فرد کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں تحقیق اور تلاش سے یہ معلوم ہو جائے کہ اور بھی راوی اس کے شیخ سے روایت کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اگر روایت کریں بلکہ اگر معلوم ہوگا تو وہ روایت غرابت سے نکل جاتی ہے، غریب نہیں رہتی وہ حدیث۔ اور اس متفرد راوی جو ایک اکیلے روایت کر رہے تھے نا، اس راوی کو متابع بولیں گے، اور ان کی تائید میں کوئی اور دوسرے جو روایت کرنا ان کے شیخ سے تو ان کو متابع بولیں گے، اور اس استاد کو کیا بولیں گے جن سے 2 الگ الگ شاگرد روایت کرے الگ الگ، تو متابع علیہ بولتے ہیں۔ متابعات تامہ اور متابعات قاصرہ کی تعریفیں، اور متابع اور شاہد کا فرق حدیث کی اصطلاحات لا رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتبار کی تعریف یہ ہے کہ کسی حدیث کے راوی میں یہ غور کیا جائے
کہ اس حدیث کی روایت میں کوئی اور راوی بھی اس کا شریک ہے یا نہیں. اگر شریک ہے تو اس کے شیخ سے اس حدیث کو روایت کر رہا ہے یا اس کے شیخ الشیخ سے، شیخ کے شیخ سے، استاذ کے استاذ سے. اگر دوسرا راوی اس کے شیخ سے اس حدیث کو روایت کر رہا ہے تو یہ متابعت تامہ ہے. یعنی ایک حدیث ایک کوئی راوی روایت کرے اپنے استاذ سے، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اور ایک بھی صاحب سیم اسی استاذ سے روایت کرے تو اس کو متابعت تامہ بولتے ہیں. اور اگر دوسرا راوی اس کے شیخ الشیخ سے اس حدیث کو روایت کر رہا ہے تو یہ متابعت قاصرہ ہے، کم درجے کی، ناقص متابعت ہے. سمجھ، یعنی ایک راوی ایک شاگرد اپنے استاد سے ایک روایت کرے ایک حدیث، بعد میں تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ اور ایک بھی صاحب اسی استاد سے اسی حدیث کو روایت کرے تو اب یہ جو متابعت ہے، موافقت ہے، یہ جو مکمل ہے، یہ متابعت تامہ. اگر یہ معلوم ہوا کہ دوسرا شخص جو روایت کر رہا ہے وہی حدیث روایت کر رہا ہے لیکن پہلے والا شخص جس استاد سے روایت کر رہا اس سے نہیں، اس استاد کے استاد سے روایت کر رہا ہوں، یعنی دادا استاد سے، تو متابعت قاصرہ بولتے ہیں، کم درجے کی، یعنی ناقص. اور اس کی اہمیت بھی، ہاں وہ بھی ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے برابر. یعنی حدیث میں اور تقویت پیدا ہوتی ہے. خالی ایک راوی بیان کرے تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے کہ بھائی انہوں اکیلے بیان کریں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، کیا ہے بھائی. اور بھی اگر روایت کرے تو اور تقویت ہو جاتی، مضبوط ہے. تقویت یعنی حدیث میں پختگی پیدا ہوتی، مضبوطی آ جاتی اور بھروسہ پیدا ہوتا. اور اگر اسی طرح اگر آخر اسناد تک غور کیا جائے، اگر کوئی راوی اس روایت میں شریک نہ ہو، پھر دیکھا جائے کہ کوئی اور راوی اس حدیث کے معنی کی روایت کر رہا ہے یا نہیں. اگر کوئی اور راوی اس حدیث کے معنی کی روایت کر رہا ہو تو اس کو شاہد کہا جائے گا، شاہد کے معنی گواہ. اور اگر کوئی اور راوی اس حدیث کے معنی کی بھی روایت نہ کر رہا ہو تو پھر وہ حدیث فرد اور غریب ہوں گی. تو اس میں گویا کہ 3 درجے بتائیں کہ ایک شخص، کوئی ایک محدث اپنے استاد سے کوئی ایک حدیث بیان کرے، کوئی حدیث بیان کرے، تو اگر وہ اکیلے ہیں، ان کی تائید میں کوئی اور ویسی حدیث یا اس کے معنی میں کوئی روایت نہ کرے تو اس حدیث کو فرد بولتے، حدیث فرد بولتے یا حدیث غریب بولتے. ہاں اگر بعینی ہی وہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ کوئی دوسرے راوی روایت کر رہے ہیں اور اسی استاد سے، جس استاد سے پہلے راوی بیان کر رہے ہیں، تو متابعت کاملہ بولتے. وہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے راوی بیان کر رہے ہیں لیکن اس استاد کے استاد سے، دادا استاد سے بیان کرے تو متابعت قاصرہ بولتے. اور اگر کوئی دوسرے راوی حدیث کو بیان کر رہے ہیں لیکن وہی حدیث نہیں ہے، بعینی وہ الفاظ نہیں، اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق مطلب وہی ہے اس حدیث کا بھی، الفاظ الگ ہیں، تو اس کو شاہد بولی. شاہد کے معنی گواہ، پہلی حدیث کی گویا کہ دوسری حدیث گواہ بن گئی. سبحان اللہ، بہت خوب. تو یہ جو ہے حدیث کے اصطلاحات ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بخاری میں جگہ جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحات لے کے آتے، تابعہ، اس قسم کے الفاظ ہیں. متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ کی مثالیں. اب اس کی مثال کیا ہے بتا رہے ہیں. علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کی مثال یہ ہے کہ مثلا حماد اس سند سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. حماد ایک محدث کا نام ہے. کس سے روایت کریں؟ وہ ایوب سے روایت کریں. وہ ایوب ابن سیرین، محمد بن سیرین سے روایت کریں. محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اس سند میں ایوب کا کوئی متابع نہیں ہے. ایوب جو حدیث بیان کریں ابن سیرین سے، اس روایت کو کوئی اور بیان نہیں کرے. پھر تفتیش کی جائے گی کہ آیا ایوب کے علاوہ کوئی اور ثقہ راوی ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کرتا ہے. اگر ایوب کے علاوہ ابن سیرین سے کوئی اور ثقہ معتبر راوی اس حدیث کو روایت نہ کرتا ہو تو پھر دیکھا جائے گا آیا ابن سیرین کے علاوہ کوئی اور ثقہ راوی معتبر راوی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے. پھر اگر حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والا ابن سیرین کے علاوہ نہ ملے تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی اور صحابی نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے یا نہیں. ان مذکورہ امور میں سے جس چیز کا بھی ثبوت مل جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کی اصل ہے، پھر اس کی طرف رجوع
کیا جائے گا، اور متابعت یہ ہے کہ اس حدیث کو حماد کے علاوہ کوئی اور راوی ایوب سے روایت کرے تو پھر یہ متابعت تامہ ہوں گی، یا ابن سیرین کے علاوہ کوئی اور راوی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرے، یا حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرے، تو ان میں سے ہر ایک کو متابعت کہا جائے گا۔ اور پہلی صورت کے بعد جس قدر بعد والی صورتیں ہیں، دور، یعنی پہلا راوی نہیں، دوسرے راوی سے وہ ہو رہا سمجھو، پہلی صورت کے علاوہ پہلی صورت کے بعد جس قدر بعد والی، دوری والی صورتیں ہیں، وہ متابعت قاصرہ ہیں۔ اور متابعت کو شاہد بھی کہا جاتا ہے، گواہ بھی کہا جاتا ہے، اور شاہد یہ ہے کہ اس حدیث کو کوئی ثقہ راوی، معتبر راوی معنی کے اعتبار سے روایت کرے، الفاظ وہی نہیں ہے بھئی، معنی وہ ہے، الفاظ بدلے ہوئے لیکن معنی دونوں حدیث کے ایک ہی، تو اس کو شاہد بولیں گے۔ اور متابعت کو شاہد نہیں کہا جاتا، تفتیش کی جائے، یعنی تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوگا نا یہ چیز کہ راوی کوئی روایت کرنے والے ہے نہیں ہے ان کے علاوہ، اگر روایت کرنے والے موجود ہیں تو وہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں یا معنی وہ ہے، الفاظ وہی ہے تو متابعت بولیں گے، الفاظ اگر الگ ہے لیکن معنی وہی ہے تو اس کو شاہد بولیں گے۔ یعنی شاہد خاص ہے کہ کوئی ثقہ راوی، معتبر راوی اس حدیث کو معنن روایت کرے، اور متابع عام ہے کہ کوئی ثقہ راوی اس حدیث کو لفظاً روایت کرے یا معنن روایت کرے۔ باب نمبر 4، باب حدیث نمبر 5، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآن قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيان ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو موسیٰ بن ابی عائشہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 ہے، لا تحرک بھی، آپ اپنی زبان مت ہلائیے، بھی اس کے بارے میں، لتعجل بھی، تاکہ آپ اس میں جلدی کریں۔ قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حصول میں مشقت اٹھاتے تھے، حصول میں یعنی اس کو حاصل کرنے میں، یاد کر لینے میں مشقت اٹھاتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں تمہارے لیے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ سعید نے کہا اس طرح ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی آپ جلدی مت کریے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یعنی اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرمائے کہ یاد دلانا یہ ہم اپنے ذمے کرم میں لے لیں، اس کو محفوظ کر دینا، آپ کے دل میں اس کو بٹھا دینا، جاگزی کر دینا، یہ ہم اپنے ذمہ کرم میں لے لیے۔ بس جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، جو پڑھا گیا ہے اس کی آپ اتباع کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جبرائیل کے پڑھنے کے دوران آپ سنیں اور خاموش رہیں، پھر آپ کے لیے اس کو بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 19، پھر آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام غور سے سنتے،
پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے رہتے تو حضور اسی وقت شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانی جب وہ پڑھ رہے ہو تو آپ غور سے سنو. رہا یاد کرنے کا معاملہ تو ہم یاد دلا دیں. اللہ اکبر. جیسا ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. صحیح البخاری حدیث نمبر 5 کے رجال کا تعارف، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف. یہاں پر جو ہے میرے پیر و مرشد استاد محترم حضرت سید محمد عبد القادر الحسینی المام الجیلانی پاشا حفظہ اللہ، جو تفسیر رحمانی کے مصنف بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی مشائخ سے یہ وظیفہ خاص طور پر آیا ہے کہ صرف قرآن مجید، یعنی قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے تو ایسے بچے جب پڑھ کر بھول جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 111 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ سنقرئک فلا تنسیٰ اس کو پڑھیں، ورد کریں، اس کا تلاوت کریں اور پھر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر ہو سکے تو پانی پر جو ہے دم کر کے اس کو پانی کو جو ہے پی لیا جائے. پھر حضرت یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ بھی جو بچے ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد اگر بھول جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی اگر ہوں، تو اس میں بھی یاد رکھنے میں یہ آیت مبارکہ بہت مددگار ہے. یہ وظیفے کے طور پر بہت زبردست جو ہے وظیفہ ہے. لہٰذا کمزور میموری والوں کے لیے، میموری کو شارپ کرنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے بلکہ حضرت فرمائے. الحمدللہ یہ بھی ہے، اور بھی کئی علماء کرام وظائف بیان کرتے ہیں. اور ایک حدیث آگے آئیں گے انشاءاللہ بخاری شریف میں ہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کے یا رسول اللہ میں جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد نہیں رہتی. تو حضور فرمائیں اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. چادر کھول دی ہو تو حضور اس میں کچھ ڈال دی، پھر فرمائیں کہ یہ اپنے سینے سے لگا لو. جب سینے سے لگا لیے تو ان کا حافظہ روشن ہو گیا، تیز ہو گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. تو احادیث کی کتابیں، حدیثوں کو سننے سے، پڑھنے سے، اور حدیث کی کتاب اپنے دل سے، اپنے سینے سے اگر لگا لیں تو اس کی برکت سے بھی حافظہ تھے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے یہ امت کے لیے ترغیب ہے کہ قرآن یاد کرنے کے لیے امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلنا چاہیے، یعنی قرآن سے محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے. صحیح البخاری حدیث نمبر 5 کے رجال کا تعارف، اس میں جو راوی ہے اس کا مختصر تعارف، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. اس حدیث کے پہلے راوی ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل ہے. یہ بہت بڑے حافظ حدیث ہے. یہ رجب 223 ہجری میں بصرہ میں وفات پا گئے تھے. ان سے یحییٰ بن معین، بخاری، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی نے حدیث روایت کی ہے. الداؤدی نے کہا ہم نے ان سے 35,000 حدیثیں لکھی ہیں. دوسرے راوی ابو عوانہ ہیں، ان کا نام وضاح بن عبداللہ الیشکری ہے. انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی اور محمد بن منکدر سے ایک حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث سنے ہیں. اور شعبہ، وکیع، ابن مہدی اور بہت سارے تابعین اور طبع تابعین سے احادیث روایت کی ہے. ابن ابی حاتم نے کہا ان کی لکھی ہوئی احادیث صحیح ہیں، اور جب وہ اپنے حافظے سے احادیث بیان کریں تو ان میں بہت اغلاط ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بہت صادق ہیں، سچے تھے. ان کی وفات 175 ہجری یا 176 ہجری میں ہوئی. تیسرے راوی موسیٰ بن ابی عائشہ ابو الحسن کوفی ہمدانی ہیں. انہوں نے بکثرت مشہور تابعین سے احادیث کو روایت کیا ہے. سفیان ثوری، یحییٰ بن معین، بخاری اور ابو حبان نے ان کی توثیق کی ہے. ان کا نام معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. چوتھے راوی سعید بن جبیر ہے. علم اور عبادت میں ان کی امامت مجمع علیہ ہے، اتفاق ہے، سب متفق ہے. علم اور عبادت میں سب کے امام تھے. توثیق یعنی ان کو صحیح قرار دیا ہے، ثقہ، معتبر. چوتھے راوی سعید بن جبیر ہے. علم اور عبادت میں ان کی امامت مسلمہ ہے. 95 ہجری میں ان کو حجاج نے شہید کر دیا تھا، حجاج بن یوسف نے. ان کی شہادت کے چند دن بعد حجاج بھی فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا.
ان کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا۔ انہوں نے بہت سے صحابہ سے حدیث سنی ہے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں، اور بہت سے تابعین سے بھی سماع حدیث کیا ہے، حدیث سنا ہے۔ ان میں زہری بھی ہے۔ پانچویں راوی حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت الحارث ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے خالہ ہیں۔ ان کے عظیم علم کی وجہ سے ان کو حبر الامہ، ابھی تو بہن ہے، نہیں ان کے والدہ کی بہن ہے بھائی۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کی بہن ہے، یعنی ان کے خالہ ہے۔ ان کی عظیم علم کی وجہ سے ان کو حبر الامہ، امت کے عالم، زبردست جید عالم، اور ترجمان القرآن، قرآن کے مترجم کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ 4 عبادلہ میں سے ایک ہیں۔ عبادلہ کا مطلب وہ لوگ جن کا نام عبد سے شروع ہوتا، عبداللہ سے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ میں سے ایک ہیں۔ امام احمد نے کہا ہے 6 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1660 احادیث 1660 احادیث روایت کی۔ ان میں سے 95 احادیث پر بخاری اور مسلم متفق ہیں، دونوں میں روایت موجود ہے 95، اور 21 احادیث کے ساتھ بخاری منفرد ہے، اکیلے ہیں، اور 49 احادیث کے ساتھ مسلم منفرد ہے، یعنی صرف امام مسلم اس کو ذکر کیا، امام بخاری نے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت سے 3 سال پہلے شیعہ ابی طالب میں پیدا ہوئے، شیعہ ابی طالب میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس، یعنی 3 سال کے لیے جو سماجی بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ، تو ایک گھاٹی میں صحابہ اور اہل ایمان وہاں رہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت علی کے چچیرے بھائی ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس۔ ہاں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، جی۔ حضرت حمزہ بھی حضور کے چچا ہیں، حضرت ابو طالب یہ بھی حضور کے چاچا ہیں، تو حضرت علی کے وہ ہونا چاہیے چچیرے بھائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، 13 سال کے تھے اب اس وقت، اور وہ 68 ہجری میں طائف میں وفات پا گئے تھے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی، 71، اور اس وقت حضرت ابن زبیر کی مکے میں حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حنفیہ ان کے والدہ کا نام ہے، یعنی دوسری بیوی سے جو آپ کو اولاد ہوئی ان کو حنفیہ بولتے، دوسری بیوی کا نام۔ تو محمد بن حنفیہ، محمد بن علی نے بولے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بولے۔ تو فرق کرنے کے لیے حضرت علی کے جو بھی شہزادے شہزادیاں دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تو ان اولاد کو بیویوں کی طرف منسوب کریں، والد کی طرف نہیں کریں، تاکہ سید اور غیر سید میں فرق۔ علوی سادات بولتے ہیں، حضرت علی کے وہ شہزادے وہ اولاد جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر ازواج سے جو اولاد ہوئی ان کو علوی بولتے ہیں، دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی ان کو علوی بولتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز جنازہ پڑھا ہے، اس کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں زبان کو ہلانے کا ذکر ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہونٹوں کے حرکت دینے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی قرآن میں کیا بول رہے ہیں، زبان مت ہلاؤ، لا تحرک بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ میں زبان ہلا رہا ہوں جیسا کہ حضور زبان ہلاتے تھے، تو زبان کی حرکت کو ہونٹوں کی حرکت لازم ہے۔ زبان جب ہلیں گے تو ہونٹ بھی خود بخود ہلیں گے، اور زبان کو حرکت دینے کی ممانعت کے معنی یہ نہیں، یہ بھی ہے
کہ ہونٹوں کو بھی حرکت نہ دیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 میں فرمایا آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس آیت کو دہراتے رہتے تھے۔ آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس آیت کو یاد حفظ کر لیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ سفیان نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھایا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17 میں فرمایا بے شک اس کو یعنی آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یعنی ہمارے ذمہ کرم ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں، بس ہم قرآن کی کوئی آیت نازل کریں تو آپ غور سے سنیں، پھر یہ ہمارے ذمہ کرم ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوائیں۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو آپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے، پھر جب وہ چلے جاتے تو آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ لیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، پھر جبریل علیہ السلام کو سناتے بھی نہیں تھے، وہ آیت پڑھ کے سنا کے چلے گئے تو اس کے بعد حضور کی زبان پہ خود بخود آیا تھا کلام۔ تو یعنی جبریل علیہ السلام خالی ایک مبلغ، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء کے لیے جس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رکھا تھا تکمیل حجت کے لیے کہ ایک فرشتے کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ طریقہ رہا، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا تھا۔ حقیقت میں علم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھلایا۔ سنقرئک اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا تو پھر آپ نہیں بھولیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے دوبارہ ان آیات کو پڑھیں اور آپ سن کر ان کو دہرائیں حتیٰ کہ آپ کو وہ آیات حفظ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ آیات آپ کو حفظ ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفظ کرنا یہ حضور کی سنت بھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا یہ تمام امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ آیت آپ سے اس طرح پڑھوائیں گے کہ آپ ان کو نہیں بھولیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے سو آپ نہیں بھولیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 18 میں فرمایا سو جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا اور یہ آیت حضرت جبریل علیہ السلام کے شرف عظیم پر دلالت کر دی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اللہ فرمایا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ ہمارے پڑھے ہوئے کی اتباع کی۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے لیکن اللہ فرمایا کہ جبرائیل کا پڑھنا میرا پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کے شرف عظیم، ان کی عزت اور عظمت پر دلالت کر رہی ہے آیت پر۔ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی کئی آیتیں، متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ بیعت کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اے حبیب وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تو ہاتھ پیر سے پاک ہے۔ نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ فرما رہا وہ نبی کا نہیں خدا کا ہاتھ، ید اللہ فرما دیا اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ وما رمیت، اور آپ کنکریاں نہیں پھینکے، اذ رمیت، جب آپ پھینکے، ولکن اللہ رمی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کنکریاں پھینکا۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی کی اطاعت کو عین خدا کی اطاعت قرار دیا گیا۔ نبی کا حکم ماننا خدا کا حکم ماننا ہے۔ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کی اتباع کے معنی، حضرت عبداللہ بن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کو فالو کیجئے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجیے۔ قتادہ نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کے حلال اور حرام میں اس کی اتباع کریں۔ صحیح ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کا پڑھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے رہیں آپ خاموشی سے ان کے پڑھنے کو سنتے رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، اور پڑھنے کی اتباع کے یہی معنی ہے۔ اور حلال اور حرام میں قرآن مجید کی اتباع کا یہ کوئی مقام نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے، یہ روایت گزر چکی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کر نازل ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر سنتے رہتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تک پڑھتے رہیں آپ خاموش رہیں، جب ان کا پڑھنا ہو جائے وہ جو پڑھے ہیں آپ دوبارہ اس کو پڑھیے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے معنی بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ حضرت جبریل سے قرآن مجید کے معنی پوچھنے کی ممانعت۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھنے کے درمیان میں قرآن مجید کے مشکل مباحث اور اس کے معانی کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں باتوں سے منع کیا اور فرمایا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیں، اور قرآن مجید کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، نہ حضرت جبرائیل سے اس کے معنی کے متعلق پوچھیں، اس کے معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ کرم ہے۔ سبحان۔ تو ان آیتوں سے واضح معلوم ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کو علم عطا فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام مبلغ تھے، پہنچانے والے، خالی پڑھ کے سنا کے آ جانا ختم، اس کے بعد کیا کیا چیزیں عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم اس کو مکمل کریں گے، ہم عطا کریں گے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا کام خالی پہنچا کے آ جانا ہے بس۔ مبلغ تھے وہ، معلم نہیں، معلم یعنی علم عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی حنفی اس بحث میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی ہیں جن آیت کو ہم نے اجمالاً نازل کیا ہے اختصار کے ساتھ، ان کا بیان کرنا یہ ہم اپنے ذمہ کرم میں لازم کر لیں، اختصار کے ساتھ، بغیر تفصیل کے کوئی چیز بیان کرے تو اس کو اجمال بولتے ہیں۔ اجمالاً ہم جو آیتیں نازل کیے ہیں اس کی تشریح کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا یہ ہم اپنے اوپر اپنے کرم سے ہم لازم کر لیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ اپنے کرم سے لازم کر لیں۔ یہ اختصار یعنی مختصر جو آیتیں بیان کر دی تو اس کی جو تفصیل ہیں، اس کے جو معنی ہیں، اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ خود نبی پاک علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرمائے، پھر اس کے بیان سے اس کا اتمام کر دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے یا مستحسن ہے، کیونکہ فرائض کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، ان میں ارکان، لوازم اور آداب ہوتے ہیں، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ خطاب کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز ہے، اور فرمایا ہم پر بیان کرنا لازم ہم کر لیے ہیں، یعنی ہمارے ذمہ کرم میں ہم لازم کر لیے، یعنی اس میں یہ کنایہ ہے کہ اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصول یعنی اصل چیزیں، فروع کا مطلب اس کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو فروع بولتے ہیں، جیسے عقائد اصول ہیں، عمل یہ اس کی فرع ہے۔ درخت کی جڑ اصل ہوتی، اس کا جو پھل ہے وہ اس کی فرع ہے، جڑ ہی نہیں ہے تو پھل کیسا ملے گا؟ ایمان اصل ہے اور عمل اس کا پھل ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کی فرع ہے۔ سمجھو ایمان کی جڑ ہی اگر کسی کے پاس موجود نہ ہو تو عمل کا کوئی ثمرہ نہیں ہوگا۔ اس یعنی عموماً یہ اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں علماء کرام اصول دین اور فروع دین، تو اس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ عقائد، ایمان میں جو چیزیں شامل ہیں وہ دین کی اصل ہے، اور اعمال میں جو چیزیں شامل ہیں وہ دین کے فروع ہیں، یعنی پہلے ایمان لازم ہے اس کے بعد عمل لازم ہے۔ اس میں یہ کنایہ ہے کہ اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصول اور کنایت کو بیان کیا جائے گا، بعد میں جو مجتہدین ان آیات میں غور و فکر کریں گے ان پر ان آیات کے مقاصد کھول دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی مقاصد ان کو سمجھ میں آ جائیں گے جب ان آیات اور احادیث میں غور کریں گے۔
باب نمبر 5 حدیث نمبر 6 حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی زہری سے۔ ہا کا مطلب تحویل سند، ایک ہی حدیث دو الگ الگ سندوں سے روایت ہے، تو ایک سند بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین ہا لے کے آتے، ہا کا مطلب یہاں سے اور ایک سند آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بشر بن محمد نے خبر دی، قال حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس اور معمر نے زہری سے اسی طرح خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ نے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں فرماتے تھے، یعنی ہر دن آپ سخی تھے ہی لیکن رمضان میں اور زیادہ، بہت زیادہ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے آپ کے ساتھ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی ہوئی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت کرتے تھے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے، عمومی رحمت اور سخاوت کے لیے اللہ تعالیٰ، یعنی رحمت والی جو ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، بارش سے پہلے جو ہوا نازل ہوتی ہے، اور بارش پوری کائنات، انسانوں، مسلمانوں، کافروں کے لیے، ہر مسلک مذہب کے لیے کے لوگوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک کے لیے بارش نفع بخش۔ تو اس بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہوا بھیجتا ہے اور جو ہوا جو نفع پہنچاتی ہے اس سے زیادہ آپ سخی تھے، فائدہ، یعنی حضور کی جو سخاوت ہے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی سخاوت کا فائدہ ملا ہے۔ دو سندوں کے درمیان ہا لکھنے اور اس کو پڑھنے کی تحقیق، اس حدیث کی سند میں، اس حدیث کی دو سندوں کے درمیان ہا لکھی ہوئی ہے، یہ ہا صحیح مسلم میں بہت زیادہ ہے اور صحیح البخاری میں کم ہے، اور محدثین کی عادت ہے کہ جب ایک حدیث کی دو یا دو سے زیادہ سندیں ہوں تو وہ ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے وقت حرف ہا لکھ دیتے ہیں، اور یہ تحول سے ماخوذ ہے، یعنی یہاں سے سند بدل رہی ہیں، یعنی وہ ایک اسناد سے دوسری اسناد کی طرف تحول ہے، تنقل ہے، پلٹنا ہے، بدلنا ہے، اور پڑھنے والا اس کو ہا پڑھے گا یا تحویل پڑھے گا یا ثم تحولہ پڑھے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسناد ثانی کو اسناد اول کے ساتھ مرکب کر کے دو سندوں کو ایک سند نہ قرار دیا جائے۔ اہل مغرب یہ کہتے تھے کہ ہا میں الحدیث کی طرف رمز ہے، اشارہ ہے، یعنی اگر بیچ میں اگر ہا نہیں لے کے آئیں گے تو پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ پوری ایک ہی سند ہے، یعنی دو سندوں میں فرق کرنے کے لیے کہ ایک سند یہاں پر ختم ہو گئی، یہاں سے دوسری سند شروع ہو رہی، اس کے لیے بیچ میں ہا لکھ دیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6 کے رجال کا تعارف، اس حدیث کی سند کے پہلے راوی عبدان ہیں، یہ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ بن ابی رواد رواد ہے، میمون کا لقب ہے، انہوں نے امام مالک اور حماد وغیرہ سے حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث سنیں۔ الزولی البخاری وغیرہما نے ان سے احادیث روایت کی ہے، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی کی بھی ان سے روایت ہے۔ یہ 221 ہجری یا 222 ہجری میں وفات پا گئے تھے، اس وقت ان کی عمر 76 سال تھی۔ دوسرے راوی عبداللہ بن مبارک بن واضح الحنظری التمیمی ہیں، ان کی امامت، جلالت، تقوی، سخاوت، عبادت، ثقاہت اور ان کی حجت ہونے پر سب متفق ہیں، یعنی یہ معتبر راوی ہیں۔ یہ دبے تابعین میں سے، ان کے باپ ترکی تھے، ترکستان کے، اور ہمدان کے ایک شخص کے غلام تھے، اور ان کی ماں خارزمیہ تھی۔ یہ 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور رمضان 181 ہجری میں یہ غزوے سے واپس آتے ہوئے وفات پا گئے۔ صحاح ستہ میں عبداللہ بن مبارک کے نام کے صرف یہی ایک راوی ہیں۔ تیسرے راوی بشر بن محمد المروزی السختیانی ہیں،
ان سے صرف امام بخاری نے روایت کی، امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرجئی تھے۔ مرجئہ وہ فرقہ ہے جو مومنوں کے گناہوں پر عذاب کے قائل نہیں ہے، یعنی فرقہ مرجئہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، بولتے ایمان والا چاہے کتنا بڑے سے بڑا گنہگار ہو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن احناف اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ایمان والے گنہگار کو اللہ عذاب دے سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو، اللہ چاہے تو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ یہ صاحب 224 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ چوتھے راوی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ الحذلی المدنی ہے، یہ جلیل القدر امام اور تابعی ہیں، مدینے کے مشہور 7 فقہاء میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کئی صحابہ سے حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث سنے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہم ہے، اور تابعین سے بھی حدیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان میں عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں، یہ بصرہ چلے گئے تھے، یہ 94 یا 98 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ 5ویں راوی یونس بن یزید بن مشکان بن ابن نجاد ہیں، انہوں نے کئی تابعین سے احادیث کا سماع کیا ہے۔ ان میں قاسم، اکرمہ، سالم، نافع، زہری وغیرہ ہیں۔ ان سے بھی تابعین نے سماع کیا ہے، حدیث کو سنا ہے۔ ان میں جریر بن حازم، اوزاعی اور لیث وغیرہ ہیں، یہ 159 ہجری میں مصر میں وفات پا گئے تھے۔ 6 راوی معمر بن ابی عمرو بن راشد الازدی الحرانی ہیں، یہ یمن کے عالم تھے، انہوں نے بہت سارے تابعین سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث سنے۔ ان میں عمرو بن دینار، ایوب اور قتادہ ہے، اور ان سے بھی تابعین کی ایک جماعت نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان میں عمرو بن دینار، ان کے شیخ ابو اسحاق السبیعی، ایوب اور یحییٰ بن ابی کثیر ہیں۔ یہ اصاغر سے اکابر کی روایت ہے، یعنی چھوٹے بڑوں سے روایت کریں۔ امام عبدالرزاق نے کہا میں نے ان سے 10,000 احادیث کا سماع کیا ہے، سنا ہے۔ یہ 152 ہجری یا 153 ہجری میں یمن میں وفات پا گئے تھے، اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ ان کے اوہام بہت ہیں، ابو حاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہے، اوہام سے مطلب وہم، یہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے قابل ہے۔ انہوں نے بصرہ میں جو احادیث بیان کی ہیں ان میں اغالیط ہیں، غلطیاں بہت ہیں۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ ثابت سے ان کی روایت ضعیف ہے۔ 7ویں اور 8ویں راوی زہری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اس کے ثبوت میں احادیث اور آثار اس حدیث میں مذکور ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حدیث میں اجود کا لفظ ہے، یہ جود کا اس میں تبدیل ہے، زیادہ یجود جوداً، سخاوت کرنا۔ علامہ محمد بن مکرم ابن منظور افریقی نے لکھا ہے رجل جواد کے معنی ہے سخی آدمی، نیز لکھا ہے من الجود کے معنی یہ سخاوت سے ہے، لہذا جود کے معنی ہے جس شخص کے جو چیز لائق ہو اس کو وہ عطا کرنا۔ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، یعنی جس کو جو چیز مناسب ہے وہی چیز دینا، یعنی جو شخص کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کے لیے کیا مناسب ہے وہ چیز عطا کرنا، ہر شخص کو اس کے مناسب، اس کے لیے کیا بہتر ہے وہ چیز کا عطا کرنا، یہ سخاوت ہے، جود ہے۔ اور آپ کے سب سے زیادہ جواد ہونے میں کیا شک ہے، آپ سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کے افعال سب سے اچھے تھے، اور آپ کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ تھے، اسی طرح آپ سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کسی سائل کو نہیں فرماتے تھے۔ ایک خاتون نے آپ سے قمیص کا سوال کیا، آپ کے پاس سوائے اس قمیص کے جو آپ پہنے ہوئے تھے کوئی اور قمیص نہ تھی، آپ نے وہی قمیص اتار کر دے دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس کے باپ کے کفن کے لیے اپنی قمیص سے عطا کر دیں، تو آپ نے اس کے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا کر دی۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی ہوئی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ اس حدیث میں الریح المرسلہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بھیجی ہوئی ہوا، اور اس کے معنی رحمت، یعنی بارش کے لیے بھیجی ہوئی ہوا ہے۔ بارش کے لیے بھیجی ہوئی جو ہوائیں ہیں اس سے بہت زیادہ آپ سخاوت فرماتے ہیں، یعنی بارش کے لیے، رحمت کے لیے جو ہوائیں بھیجی جاتی ہیں، جب بارش نازل ہوتی ہے تو پورے کائنات کو فائدہ ہوتا ہے،
دریائیں لبریز ہو جاتے ہیں، زراعتیں ہوتی ہیں، اناج اگتا ہے، پینے کے لیے پانی لوگوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے، ضمیر میں ذخیرہ اندوز ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اسٹاک ہو جاتا ہے، بیماریاں وبائیں ختم ہوتی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ کائنات، پوری کائنات کو رحمت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت والی ہوائیں جب نازل فرماتا ہے، اس سے زیادہ بھی حضور کی رحمت ہے، آپ کی سخاوت ہے۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی ہوئی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ وہ چیز عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ وہ عطا فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جواد ہے، اور بنی آدم انسانوں میں سب سے زیادہ جواد میں ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ جواد وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کر کے اس کو پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو سخاوت کا مفہوم آپ بتا رہے ہیں۔ اب تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سخاوت کوئی مال دینا ہی سخاوت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ علم کا عطا کرنا، علم کو پھیلا دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ سب سے بڑی سخاوت، یعنی پوری کائنات میں مطلقاً سب سے زیادہ سخی اللہ ہے۔ اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ سخی حضور کی ذات۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، تو وہ شخص ہوگا جو علم حاصل کر کے اس کو پھیلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کی اشاعت، حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے دروس دینا، دروس کو منعقد کرنا، یہ بھی سخاوت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی سخاوت علم کی اشاعت ہے۔ اس کو قیامت کے دن امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں سخاوت کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ پہلے عالم کا درجہ بتائیں، علم کو جو پھیلائے وہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ فرمایا رمضان میں زیادہ سخاوت کرنے کی توجیہ، یعنی رمضان کا لفظ کیوں لے گئے؟ سال کے 12 مہینے آپ سخاوت فرماتے تھے، لیکن خاص طور پہ عام دنوں سے زیادہ بھی آپ سخاوت فرماتے تھے۔ عام دنوں میں بہت زیادہ، لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ رمضان میں فیاض بھی فرماتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ سخاوت کیا فرما رہا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایمان والے جو گنہگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی سخاوت ہے۔ تو رمضان کی ایک شب میں اس نے ہزاروں مہینوں کی عبادت کا اجر مقرر فرمایا، ثواب جو عطا کرا اللہ تعالیٰ، ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ تو اللہ کی سخاوت ہی چاہیے۔ رمضان میں تسبیحات کا اجر 70 گنا زائد کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو یہ حدیث کے اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی رمضان میں دینا چاہیے، بہتر ہے، افضل ہے وہ، کیونکہ رمضان میں زیادہ سخاوت کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور رات میں دوزخ سے گنہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ یعنی رمضان میں دن اور رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کو معاف نہ فرماتا، یعنی ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا دریا، سخاوت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گنہ گار ہے، بڑے سے بڑے گنہ گار کو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن جوزی نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔
رزق کا بڑھانا، رزق تو اللہ بڑھانے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے سخاوت۔ اور رمضان کے ہر دن میں 1000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی رمضان میں زیادہ سخاوت کر کے اللہ کے جود و کرم کی موافقت کریں، یعنی اللہ کی صفت اختیار کریں۔ رمضان میں قرآن مجید کا دور کرنے کی خصوصیت اور دیگر فوائد۔ اس حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ دور کرتے، جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے اور حضور جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ رمضان میں قرآن مجید کے دور کی حکمت یہ ہے کہ جب اب تک جو احکام نازل ہو چکے تھے ان پر یقین کو تازہ کیا جائے، اور تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور تجوید کے احکام پہنچائیں، تاکہ امت کے لیے بھی قرات اور تجوید کی تعلیم حاصل کرنا سنت ہو۔ اور رمضان کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ نیکیوں اور مخصوص عبادات کا موسم ہے، نیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حسب ضرورت اور مصلحت قرآن مجید 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 20 سال بئی معنی، اس معنی میں کہ 3 سال تک وحی کا انقطاع رہا، 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وقت مومن کو سخاوت کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان میں اور صالحین سے ملاقات کے وقت۔ صالحین اور اصحاب فضل کی زیارت کرنی چاہیے، زیارت سے مراد ملاقات کرنا، وزٹ، اور ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر صالحین اور اصحاب فضل کا حرج نہ ہو اور ان کے مشاغل میں خلل نہ ہو تو ان کی بار بار زیارت کرنی چاہیے، نیک بندوں سے ملاقات کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ رمضان میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رمضان میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا مسنون اور مستحب ہے، اسی طرح قرآن مجید کا دور کرنا بھی مسنون اور مستحب ہے۔ باب نمبر 6، حدیث نمبر 7۔ حدثنا ابو الیمانی الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فيها ابا سفیان وكفار قریش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل
يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتم إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصد حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواہ صالح بن کیسان ویونس ومعمر عن الزہری. باب نمبر 6 حدیث نمبر 7.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، زہری نے کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے ان کو قریش کی جماعت کے ساتھ بلایا۔ یہ لوگ اس مدت میں شام تجارت کرنے گئے تھے، ملک شام، جس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قبیل قریش کے کافروں سے عارضی صلح آپ نے کی تھی۔ بس قریش اس کے پاس آئے اور وہ ایلیا بیت المقدس میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے اطراف روم کے سردار تھے۔ پھر اس نے قریش کو اور اپنے مترجم کو بلایا، پھر کہا تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا اس کو میرے نزدیک کر دو، یعنی ابو سفیان کو، اور اس کے اصحاب کو بھی اس کے نزدیک کر دو اور ان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر اس نے اپنے مترجم سے کہا ان لوگوں سے کہو کہ میں اس شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولیں تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان نے کہا پس اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور آپ کے متعلق جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بہت عمدہ نسب والے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نبی کے، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آیا عظیم یعنی مقتدر ذی اثر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ لوگ؟ شرفا یعنی قوم کے بڑے بڑے لوگ، VIP لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا پسماندہ غریب لوگ؟ میں نے کہا پسماندہ لوگ۔ اس نے کہا آیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی وہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر اس سے پلٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے دعوے نبوت کرنے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تاہم ہمارا ان سے ایک مدت تک معاہدہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس دوران کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اس بات کے سوا مجھے آپ کے خلاف کوئی اور بات کہنے کی گنجائش نہیں ملی۔ اس نے کہا کیا تم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کنویں کے ڈول کی طرح تھی، کبھی اس ڈول کو وہ حاصل کر لیتے کبھی ہم۔ اس نے کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی، ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ہرقل نے مترجم سے کہا اس کو بتاؤ کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے متعلق سوال کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں عمدہ نسب والے ہیں، اور اسی طرح رسول اپنے قوم کے عمدہ نسب میں بھیجا جاتے ہیں، اعلیٰ خاندان۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اس دعوے کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا اس شخص کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ تھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے دل میں کہا اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کے ملک کو، حکومت کو طلب کر رہا ہے، اقتدار کو، عہدے کو۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ آیا تم ان کے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ بس میں نے پہچان لیا کہ جو شخص تم پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ مقتدر لوگ، قدرت والے، ذی اثر، مالدار لوگ، رئیس قسم کے لوگ، ذی اثر لوگ، با اثر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ؟ تو تم نے بتایا کہ پسماندہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے،
اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے اس سے پلٹتا تو نہیں، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور جب ایمان کی بشاشت، رونق اور اس کی بہار، اس کی حلاوت اور اس کی بشاشت دلوں میں رچ بس جائے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کبھی انہوں نے عہد شکنی کی، عہد توڑا کیا، تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور اسی طرح رسول عہد شکنی نہیں کرتے، عہد کو، معاہدے کو، وعدے کو نہیں توڑتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اور وہ تم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے تو وہ عنقریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے، یعنی اس سرزمین پر بھی ان کا دین آ جائے گا، ان کے ماننے والے یہاں پر حکومت کریں، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور میں یہ جانتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب کو منگوایا جس کو آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ مکتوب ہرقل کو دے دیا۔ ہرقل نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ خط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف ہے، ہرقل کے لیے ہے، عظیم الروم، جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس میں یہ الفاظ حضور فرماتے ہیں: جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ بہرحال بسم اللہ کے بعد بس بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو تم سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے۔ اور اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے۔ پھر اگر وہ روگردانی کرو تو اے رسول آپ فرما دیجئے کہ لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، جب ہرقل نے جو کہنا تھا وہ کہا اور اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد بہت شور ہو گیا، آوازیں آنے لگی، آوازیں بلند ہو گئی اور ہم کو نکال دیا گیا۔ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشا کے بیٹے کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے، اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ پھر مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ اور ابن ناطور جو بیت المقدس کا امیر گورنر تھا، ہرقل کا مصاحب ساتھی اور شام کے عیسائیوں کا سردار بڑا پادری تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت ہرقل بیت المقدس میں بہت پریشان حال اٹھا۔ اس کے درباریوں نے کہا، آج آپ کی حالت بہت بدلی ہوئی ہے۔ ابن الناطور نے کہا، ہرقل نجومی تھا اور ستاروں میں غور و فکر کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہا، آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے۔ پس اس زمانے کے لوگوں میں سے کون ختنہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، صرف یہود ختنہ کرتے ہیں، سو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آپ اپنے ملک کے تمام شہروں کو یہ حکم لکھ کر بھیج دیں کہ وہاں جو بھی یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ بس وہ لوگ انہی معاملات میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ جب ہرقل نے اس سے پوری خبر معلوم کی تو کہا، جاؤ معلوم کرو وہ ختنہ کے قائل ہے یا نہیں۔ اس نے آپ کے حالات معلوم کیے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ختنہ کے قائل ہے، اور ہرقل نے اس شخص سے عربوں کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا، عرب ختنہ کرتے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا، یہی اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہرقل کا ایک گورنر رومیہ میں تھا جو علم میں اس کی ٹکر کا تھا۔ ہرقل نے اس کو خط لکھ کر معلوم کیا اور خود ہرقل حمص کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ حمص نہیں پہنچا تھا کہ اس کے بعد اس کے دوست کا خط آیا۔ اس کی رائے بھی ہرقل کے موافق تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ برحق نبی ہیں۔
تب ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے حمص کے محل میں بلایا اور دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، سو دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ ان کے سامنے آیا، پھر کہا، اے روم کی جماعت، دائمی کامیابی اور ہدایت کے حصول کے متعلق اور اپنے ملک کی بقا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سو تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے، لیکن دروازے تو بند کیے جا چکے تھے۔ بالآخر جب ہرقل نے ان کی اس وحشت کو اور نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اور کہا، میں نے جو ابھی تجویز پیش کی تھی اس سے میں تمہاری دین میں شدت کو آزما رہا تھا، سو مجھے معلوم ہو گیا پھر ان سختی کو، یعنی تم اپنے مذہب پر سختی سے قائم ہو یا نہیں ہو، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا سو مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر ان سب سرداروں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہی ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے زہری سے روایت کیا ہے۔ حدیث سے مذکور کے رجال کا تعارف، خصوصاً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اس حدیث کی سند میں 6 رجال ہیں، 6 راوی، جن میں زہری، عبید اللہ بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تو پہلے ہی گزر چکا ہے۔ بقیہ 3 رجال کا تعارف یہ ہے۔ ابو الیمان، ان کا نام حکم بن نافع الحمصی البحرانی ہے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش اور دیگر سے احادیث روایت کی، اور ان سے امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو حاتم الذوہلی اور بہت سے محدثین نے احادیث روایت کی ہے۔ یہ 138 ہجری میں پیدا ہوئے، 221 ہجری یا 222 ہجری میں وفات پا گئے۔ صحاح ستہ میں ان کے علاوہ اور کسی کا نام حکم بن نافع نہیں ہے۔ شعیب بن ابی حمزہ ابو بشر الحمصی، انہوں نے زہری اور بہت سے تابعین سے حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث سنا ہے انہوں نے۔ یہ ثقہ یعنی قابل بھروسہ حافظ تھے، 70 سے زیادہ سال کی عمر گزار کر زندگی پا کر 162 یا 163 ہجری میں وفات پا گئے۔ شعیب بن ابی حمزہ نام کا صحاح ستہ میں اور کوئی راوی نہیں۔ ابو سفیان، ان کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی الاموی المکی ہے۔ یہ ابرہہ کے ہاتھیوں کی پسپائی کے واقعے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور فتح مکہ کی شب میں اسلام لائے۔ یہ غزوہ طائف اور حنین میں حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حنین کی غنیمتوں میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ عطا فرمائے۔ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہو گئی جب یہ اپنے بیٹے یزید بن ابی سفیان کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے تھے۔ پھر یہ مدینہ آئے اور 31 ہجری یا 34 ہجری میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 88 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ نے احادیث روایت کیا۔ صحابہ میں ابو سفیان نام کے کئی صحابی، لیکن ابو سفیان بن حرب نام کے یہ واحد صحابی۔ امام بخاری نے ابو سفیان کی صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث میں ہرقل کا لفظ بھی آیا۔ ہرقل کون ہے، اس کی تفصیل ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ہرقل کا تلفظ 2 طرح ہے۔ ہرقل، ہا کے نیچے زیر، را پر زبر اور قاف پر جزم، اور ہرقل، ہا کے نیچے زیر اور را پر جزم اور قاف کے نیچے زیر۔ اس نے 31 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس کی حکومت روم کے شہروں میں تھی۔ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، سو اس کا لقب بھی قیصر تھا، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہے، اور ترک کے بادشاہوں کا لقب خاقان ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، اور القبط کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے، اور مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز ہے، اور چین کے بادشاہ کا لقب فغفور ہے، اور یونان کے بادشاہ کا لقب بطلیمیوس ہے، اور بربر کے بادشاہ کا لقب جالود ہے، اور صابیہ کے بادشاہ کا لقب نمرود ہے، اور یمن کے بادشاہ کا لقب تبع ہے، خوارزم کے بادشاہ کا لقب خوارزم شاہ اور جرجان ہے، اور اسکندریہ کے بادشاہ کا لقب ملک مقوقس ہے۔ صحیح حدیث میں
حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ حضور پہلے ہی اس کی بشارت دے دی تھی، علم غیب کی دلیل کہ اب یہ قیصر و کسریٰ ختم، اب آخری ہے، ان کے بعد پھر دوبارہ قیصر و کسریٰ نہیں آئیں گے، اسلامی مملکت میں وہ حکومتیں و ریاستیں بدل جائیں گی۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ قیصر کے بعد شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور کسریٰ کے بعد عراق میں کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش شام اور عراق میں تجارت کے لیے بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ پھر جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب وہ شام اور عراق میں سفر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے شام اور عراق والے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر شام میں کوئی قیصر نہیں ہوا اور عراق میں کوئی کسریٰ نہیں ہوا۔ قیصر یہ لغوی معنی ہے کاٹنا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی ماں وضع حمل سے پہلے مر گئی تھی، تو اس کو ماں کا پیٹ کاٹ کر نکالا گیا تھا، اور قیصر اس پر فخر کرتا تھا کہ اس کی پیدائش فرج کے راستے سے نہیں ہوئی بلکہ اس کو پیٹ سے نکالا گیا ہے۔ سید قاسم محمود لکھتے ہیں ہرقل شاہان روم کا لقب تھا، نیز زمانے قدیم میں اس نام کا ایک معبد بھی تھا۔ اس کے ایک بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا کہ اسلام لے آؤ۔ یہ اسلام کو دل سے چاہتا تھا، مگر عیسائی پادریوں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ہرقل کا شہر اس نے آباد کیا، ہرقلہ شہر اس نے آباد کیا تھا۔ جنگ تبوک و یرموک اسی سے لڑی گئی۔ یرموک میں شکست کھا کر یہ انطاکیہ چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے ملک میں سکے رائج کیے تھے جن کے ایک طرف اس کی مورت تھی اور دوسری طرف کوئی عبارت تھی۔ جب خسرو پرویز نے عیسائیوں سے سلطنت چھین لی تو یہ فوراً ان کی مدد کو پہنچا اور حکومت چھین کر انہیں واپس کر دی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ اس حدیث میں حضرت دحیہ کلبی کا بھی نام آیا ہے۔ ان کے متعلق حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا نام دحیہ بن خلیفہ بن فروہ بن زید بن امرئ قیس الخزرجی، یہ مشہور صحابی ہیں، بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ ان کا پہلا مشہد خندق یعنی پہلی جنگ میں جو حاضر ہوئے، اور یہ قول ہے کہ احد ہے۔ یہ بہت حسین ہے، حسن میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی صورت میں نازل ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر قیصر کے پاس گئے تھے، اور 6 یا 7 ہجری کے اول میں حمص میں اس سے ملے تھے۔ امام ترمذی نے حضرت مغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت دحیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موزے ہدیے کیے تھے۔ حضرت دحیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موزے ہدیے یعنی تحفے میں دیے تھے جن کو آپ نے پہنا تھا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت دحیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قبطی کنیزیں پیش کی گئی تھیں، آپ نے ان میں سے ایک کنیز مجھے عطا کی تھی۔ امام احمد نے حضرت دحیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھاؤں، پھر اس سے خچر بداؤ جس پر آپ سواری کریں؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بے علم ہو۔ حضرت دحیہ جنگ یرموک میں گئے تھے، دمشق میں بھی رہے اور حضرت معاویہ کی خلافت تک رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں۔ ابو کبشہ کا تعارف۔ اس حدیث میں ہے کہ جب ابو سفیان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ہرقل کے دربار سے نکال دیا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا، اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے ان سے۔ ابو کبشہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو شعراء نام کے ستارے کی عبادت کرتا تھا، اس کا نام وجز بن غالب تھا۔ ابو الحسن الجرجانی نے کہا ہے کہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی وجہ سے آپ کے نسب معروف کی بجائے آپ کی نسبت ابو کبشہ کی طرف کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ جس طرح ابو کبشہ بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھے، اسی طرح آپ بھی بت پرستی کے بجائے توحید پرست تھے۔
اس وجہ سے کہ آپ کے نانا ابو کبشہ تھے، کیونکہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ جو سیدہ آمینہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ اسی طرح عمرو بن زید بن اسد النجاری جو عبد المطلب کی ماں سلمہ کے باپ تھے، والد تھے، وہ ابو کبشہ کہلاتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ کلیسا کا نظام میں پاپائیت، اس حدیث میں آ گیا ہے کہ ہرقل نے ابن الناطور کو پادریوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کی مکمل وضاحت کے لیے کلیسا کے نظام پاپائیت اور پوپ کے منصب کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی تفصیل ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پاپائیت یورپ کے زیر انتظام پوپ کا طریقہ کار، پوپ کی حکومت۔ جب قسطنطین اعظم نے عیسائیت کو روما کا سرکاری مذہب قرار دیا تو رومی حکومت مقدس حکومت بن گئی اور کلیسا کا انتظام 5 پادریوں کے ہاتھ میں آ گیا جنہیں پوپ کہا گیا۔ مغرب میں روم اور مشرق میں قسطنطنیہ استنبول کا پوپ اہم تھے، ان کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئی تو 1054 عیسوی میں دونوں کلیسا سے الگ ہو گئے۔ مغرب میں رومن کیتھولک اور مشرق میں یونانی کلیسا 2 الگ اداروں کی حیثیت سے وجود میں آئے۔ پوپ گریگوری اول 540 عیسوی تا 609 عیسوی نے رومی کلیسا کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے بعد پاپائی نظام کو اور زیادہ مستحکم کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا۔ پورا یورپ پوپ کے دائرے کار میں آ گیا اور اسے دینی و دنیاوی امور میں غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس کی نافرمانی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ اس کا حل لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاپائیت کلیسا پر بری طرح چھائی ہوئی تھی اور سیاست پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ دونوں آزادی اور حریت کے جانی دشمن تھے۔ ظاہراً دونوں میں زبردست مشابہت تھی، عوام کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان کے سروں پر مذہبی عہدیداروں کا ایک لمبا سلسلہ مسلط تھا جو علاقائی اسقف سے لے کر پوپ تک جا پہنچا تھا۔ پوپ خود کو پطرس کا جانشین اور حضرت عیسیٰ کا نائب کہتا تھا۔ اس کا اقتدار ربانی تسلیم کیا جاتا تھا۔ پاپائیت کے مظالم کا لازمی نتیجہ ہوا کہ عوام نے پوپ کی مخالفت کرنا، یعنی ظلم جو کرے لوگ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے پوپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ کچھ نے تو مذہبی ٹیکس دینے سے انکار کیا اور تعلیم یافتہ طبقے نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا جن کا مطالعہ پوپ نے ممنوع قرار دے رکھا تھا، یعنی پابندی لگا دی تھی اس میں۔ پوپ نے انہیں باغی قرار دے کر انہیں دردناک سزائیں دی۔ اس سے کلیسا کے خلاف نفرت اور بھی بھڑک اٹھی۔ سب سے زیادہ مخالفت پوپ لوی دہم کے جاری کردہ معافی ناموں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہوئی۔ لوی دہم ایک عالیشان گرجا بنانا چاہتا تھا جس کے لیے زر خطیر یعنی بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ اس رقم کے جمع کرنے کے لیے اس نے معافی ناموں کی فروخت کا طریقہ رائج کیا۔ ان معافی ناموں کو نہ صرف پادری خرید فروخت کرتے تھے بلکہ تاجروں نے باقاعدہ طور پر ان کی ایجنسیاں قائم کر رکھی تھیں۔ گناہوں کے نرخ نامے بھی مقرر تھے۔ مختلف گناہوں کی معافی کے لیے الگ الگ قیمتیں مقرر تھیں۔ مثلا اسقاط حمل کے لیے شیلنگ، عدالت میں جھوٹی گواہی کے لیے 9 شیلنگ، چوری۔ معافی نامے میں جو عبادت درج ہوتی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ان میں لکھا ہوا ہوتا تھا: تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہو اور وہ اپنے مقدس رحم سے تمہیں آزاد کر دے۔ میں اس کی اور اس کی بابرکت شاگرد پطرس، پولس اور مقدس پوپ کی سند کی روح سے جو انہوں نے مجھے عطا کی ہے تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور سب سے پہلے کلیسا کی تمام ملامتوں سے، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، بلائیں ملامتیں بھی بولتے ہیں اس سے۔ پھر میں تمہارے ہر گناہ، حدود شکنی اور زیادتی سے، خواہ وہ کیسے ہی مہیب اور شدید کیوں نہ ہو، میں تم سے وہ سزا اٹھا لیتا ہوں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی تھی، تاکہ جب تم مرو تو جہنم کے دروازے تم پر بند ہو اور جنت کی راہیں کشادہ ہو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔
پاپائیت کے روز سے پادری تمام عمر کنوارے رہتے تھے، انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج بھی رومن کیتھولک چرچ میں یہی رسم جاری ہے۔ پاپائیت کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاں سیاست دانوں اور اہل علم نے بے انتہا کوششیں کی، وہیں خود اہل مذہب بھی مخالفت پر اتر آئے۔ کلیسا کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کئی مصلحین میدان میں آئے۔ ان میں 12ویں صدی کا پیٹرولڈو، 14ویں صدی کے جان ٹولر اور جان وائکلف، اور 16ویں صدی کا مارٹن لوتھر قابل ذکر ہے۔ مارٹن لوتھر ان سب میں نمایاں اور امتیازی حیثیت کا مالک ہے۔ 1511 عیسوی میں وہ روم گیا اور اس نے پوپ کی زندگی کا مطالعہ بہت قریب سے کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پوپ روحانی قوت کا مالک نہیں۔ چنانچہ واپس آنے پر اس نے پوپ کی زبردست مخالفت شروع کر دی۔ 1517 میں اس نے پوپ کے معافی نامے دینے کے اختیار پر شدید نکتہ چینی کی۔ 1518 تک پورا یورپ لوتھر کے خیالات سے واقف ہو چکا تھا۔ اس سے ایک تہلکہ مچ گیا۔ پاپائیت کے حامیوں نے لوتھر کو قید کر دیا۔ رہائی کے بعد اس نے رہبانیت ترک کر کے شادی کر لی، اور اس طرح جرمنی میں ایک نیا کلیسا پروٹسٹنٹ وجود میں آ گیا جو پاپائیت اور رومن کیتھولک کا زبردست مخالف تھا۔ عوام تو پہلے ہی پاپائیت سے نالاں تھے، چنانچہ بہت جلد شکایت کر رہے تھے، چنانچہ بہت جلد رومن کیتھولک کی جڑیں اکھڑنے لگی۔ کیا شکایت کر رہے تھے؟ یعنی جو عیسائی جو نظام لوگ جو رائج کر رہے تھے، عوام الناس پر جو مظالم کر رہے تھے، اس سے بہت ہی وہ لوگ شکوہ کر رہے تھے، نالاں تھے، یعنی ناراض تھے۔ تو چنانچہ بہت جلد رومن کیتھولک کی جڑیں اکھڑنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے اس فرقے میں بھی اصلاح کی کوشش کی جانے لگی۔ نتیجتاً پاپائیت کمزور پڑتی چلی گئی، یعنی وہ لوگ پوپ بنا لیتے، ان جو برا اس کی بات ماننا لازم ہے۔ لوتھر کے بعد دیگر مصلحین میں سوئٹزرلینڈ کے ہیلریچ زونولگی اور فرانس کے جان کالون کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ کالون کے عقائد نے تو انسانی اختیار کو بالکل ختم کر دیا، اس کا کلیسا اصلاح یافتہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سکاٹ لینڈ اور انگلستان میں بھی اصلاح و ترامیم کی بہت کوششیں ہوئی، جس سے بہت سے کلیسا وجود میں آئے۔ کلیسا یعنی وہی چرچ، جن کی وجہ سے عیسائیت میں قدیم پاپائی نظام تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا، ختم ہو گیا۔ پادری، فادر، باب، بڑا بزرگ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا کلیسائی نظام میں بشپ کا ماتحت ہوتا ہے۔ اس کے فرائض میں عبادات، انجیل مقدس کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کی ادائیگی شامل ہوتی ہے۔ وہ دیگر سماجی تقاریب میں کلیسا کے نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے۔ رومن کیتھولک کلیسا میں پادری عمر بھر کنوارا رہتا ہے، اس کے لیے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ مشرقی کلیسا میں پادری پر شادی لازمی ہوتی ہے۔ لیکن آرتھوڈکس اور قدامت پسند کلیساؤں میں پادری رنڈوا ہونے پر دوسری شادی نہیں کر سکتا، یعنی اگر اس کی بیوی مر جائے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا کلیسا میں۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو عیسائیت، یہودیت یہ پورے مفلوج ہو کے رہ گئے۔ محمدیت قیامت رہیں گی انشاءاللہ۔ رنڈوا ہو گیا تھا، یعنی اس کی بیوی کا اگر انتقال ہو گیا تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے بعد ایک رواج ایسا بھی ہے، بعض تو شادی کرتے ہی نہیں، بعض ایک شادی بس، دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ عیسائی ایسا بنا لیے تھے نظام پر اس دور میں جو تھا۔ کلیسا میں پوپ کا منصب اس کو رنڈوا بولتے ہیں۔ ہو، جیسا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو، اس عورت کو بیوہ بولتے ہیں۔ کلیسا میں پوپ کا منصب، پوپ لاطینی لفظ ہے جس کے معنی باپ کے۔ 4 اور 5ویں صدی عیسوی میں پوپ کا خطاب کسی بھی پادری کے لیے استعمال کر لیا جاتا تھا، یعنی کلیسا میں گرجا گھر میں جو وہاں کا رہبر ہوتا اس کو پوپ بولتے، فادر بھی بولتے تھے۔ لیکن بعد ازاں یہ لقب روم کے بشپ کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اہل برطانیہ میں عیسائیت کی ترویج کے فرائض روم کے عیسائی پادریوں نے سر انجام دیے تھے۔
چنانچہ جوں برطانیہ میں عیسائیت کو غلبہ حاصل ہوتا گیا، ایسے ہی ان پادریوں کو بھی عوام میں مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی اور ان کا تقدس بڑھتا چلے گا۔ پاپائے روم اہل برطانیہ کا سب سے بڑا روحانی پیشوا بن گیا، اور جب روم میں کلیسا نے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا تو برطانیہ میں بھی پاپائے اعظم کی دھاک بیٹھ گئی۔ قرون وسطیٰ میں ایک دور وہ بھی آیا کہ پوپ کی قوت بادشاہوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک طرف تو سیاسی قوت تھی اور دوسری طرف مذہبی اثر اور دولت، ان چیزوں نے کلیسا کو وقت کا اہم ترین ادارہ بنا دیا، اور ہر شخص نہ صرف کلیسا کا محتاج اور اس کے رحم و کرم پر تھا، بلکہ شاہی دربار کے احکام و قوانین بھی کلیسا ہی کی وساطت سے طے پاتے تھے۔ وساطت یعنی وہاں پہ جو عیسائیوں کی حکومت تھی تو وہاں کے جو حکمران ہیں، کوئی حکم آرڈر دینا رہا تو پہلے عیسائی جو پادری اس سے پوچھتے، ان جو حکم دیتا وہ اس کو نافذ کر دیتے، یعنی سیاست ان کے مذہب کے موافق ہو گئی تھی، یعنی حکمران جو ہے نا پادریوں کے تابع ہو گئے۔ کلیسا یعنی گرجا گھر کے جو بڑے رہتے نا، تو وہ لوگ جو بولتے ہیں اس کا حکم آرڈر جاری کرتے۔ بادشاہ وقت بھی رہا تو اپنا فیصلہ جاری کرنے کا اس کو اختیار نہیں تھا، جب تک کہ یہ لوگ نہیں بولتے لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ تو یعنی سیاسی طور پر اقتدار اور حکومتی سطح پر اس لیول پر وہ لوگ عیسائیت کو فروغ دے رہے تھے۔ ایک طرف تو سیاسی قوت تھی، دوسری طرف مذہبی اثر اور دولت، ان چیزوں نے کلیسا کو وقت کا اہم ترین ادارہ بنا دیا تھا، اور ہر شخص نہ صرف کلیسا کا محتاج بلکہ اسی کے رحم و کرم پر تھا، یعنی کسی کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں تھا، بلکہ شاہی دربار کے احکام و قوانین بھی کلیسا ہی کے وساطت سے طے پاتے تھے، یعنی جو بھی احکام ہیں انہی کے ذریعے سے طے پاتے تھے۔ نیز جب بہت سے وحشی اقوام مثلا گوت، یعنی اس کے علاوہ جب بہت سی وحشی اقوام مثلا گوت، ہنس، گال، فرینک وغیرہ نے رومی پوپ کے ذریعے عیسائیت قبول کی تو اس سے پوپ کی قوت میں خاصا اضافہ ہوا۔ پورا یورپ پوپ کے زیر اثر آ گیا۔ دینی اور دنیاوی طاقت کا منبع پوپ ہی کی ذات تھی، اس لیے اس سے غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس کی نافرمانی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ پوپ کی ہر بات قانون کی حیثیت رکھتی تھی، اور جو اس کی حکم عدولی کرتا تھا اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن پوپ نے اس قوت، دولت اور اثر کا زیادہ بہتر استعمال نہ کیا۔ وہ حضرت مسیح کی سادہ اور بے تکلف زندگی چھوڑ کر عیش و عشرت میں گھر گئے، دولت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع اختیار کیے، یہاں تک کہ پوپ نے جنت کے سرٹیفکیٹ بیچنے شروع کر دی۔ پوپ کی قوت کا استعمال صرف یہ رہ گیا کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، اور ان میں اختلافات اس درجے بڑھ گئے کہ معمولی سا اختلاف رکھنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے خاص عدالتیں قائم کی گئی جنہیں احتسابی عدالت کہا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1481 سے 1808 تک ان عدالتوں نے تقریباً 3,40,000 افراد کو مختلف سزائیں دی۔ ان میں صرف 22,000 وہ تھے جنہیں دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ان میں گلیلو جیسے ماہر سائنسدان بھی شامل تھے۔ عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تو ان میں پوپ کے خلاف نفرت نے جنم لیا، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پوپ کے اقتدار کو ختم کرنے کی تحریکیں چلائیں۔ اس حدیث میں بطاریقہ کا لفظ ہے، بطریق کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بادشاہ کی حکومت کے خاص ارکان، بادشاہ کے خاص لوگ۔ دستکرہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے محل جس کے اطراف مکان ہوں۔ رومیہ کے معنی ہے روم کا شہر۔ اریسیین کے معنی ہے متبعین۔ صاحب ایلیا کے معنی ہے بیت المقدس کا گورنر۔ دعایت الاسلام کے معنی ہے اسلام کی دعوت۔ جب ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق کا حق ہونے کا یقین ہو گیا تو پھر وہ اسلام کیوں نہیں لایا؟ اس حدیث میں مذکور ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ہرقل ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کر چکا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے جو کچھ کہا وہ برحق ہے تو نبی عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں میرے 2 قدم ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہی ہوں گے، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں تو میں ضرور ان سے ملاقات
کے لیے کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں کو دھوتا۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں شرح میں لکھتے ہیں، ہرقل کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ اس کو تجربے سے معلوم ہوا کیونکہ زغاتر نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا تھا تو اس کو عیسائیوں نے قتل کر دیا، اور امام طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ اس قصے کو روایت کیا ہے۔ بس قیصر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ برحق نبی ہے، لیکن میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور رومی مجھے قتل کر دیں گے۔ اور امام ابن اسحاق کی ایک مرسل روایت میں ہے، ہرقل نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ نبی مرسل ہے، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ رومی مجھے قتل کر دیں گے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نبی کی پیروی کرتا، تاہم اگر ہرقل عقل سے کام لیتا تو اسے معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مکتوب میں فرمایا تھا تم اسلام قبول کرو گے تو تم سلامت رہو گے، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ بس اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کو وہ خطرات پیش نہ آتے جن سے وہ ڈر رہا تھا، لیکن ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہرقل نے ایمان لانے پر اپنی حکومت کو ترجیح دی۔ اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا میں اس نے مسلمانوں سے جنگ کی، اور یہ اس قصے کے 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اور مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ جب مسلمان سرزمین شام میں گئے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ ہرقل 1 لاکھ مشرکین کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے بھی اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام قبول کرنے کے قریب تھا لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اپنے کفر پر مسلسل برقرار رہا، تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اپنے ایمان کو چھپاتا ہو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور قتل کیے جانے کے خوف سے یہ نافرمانیاں کرتا ہو۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اس نے تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکتوب بھیجا کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ اپنی نصرانیت پر قائم ہے۔ اور ابو عبید کی کتاب الاموال میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام عبد البر نے یہ کہا ہے کہ اس نے تصدیق کا اظہار کیا لیکن اس پر قائم نہ رہا اور تصدیق کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، اور فانی چیزوں کو دائمی نعمتوں پر ترجیح دی۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بڑے پادری زغاتر کا قتل کیا جانا نیز اس حدیث میں مذکور ہے۔ بات بتائی گئی ہے کہ ہرقل کا ایک دوست رومیہ میں تھا جو علم میں اس کی ٹکر کا تھا۔ ہرقل نے اس کو خط لکھ کر معلوم کیا اور وہ خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ حمص نہیں پہنچا تھا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی ہرقل کے موافق تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ برحق نبی ہیں۔ ہرقل کے اس دوست کا نام زغاتر تھا۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی اور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر زغاتر کے پاس گیا تو اس نے کہا یہی وہ نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہمیں حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، سو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس قصے کے آخر میں ہے کہ مجھ سے بڑے پادری زغاتر نے کہا یہ مکتوب لے کر اپنے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ خبر دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں ان پر ایمان لے آیا اور میں نے ان کی تصدیق کر دی، اور بے شک عیسائی میرا انکار کریں گے۔ پھر وہ ان کی طرف گیا اور انہوں نے اس سے قتل کر دیا۔ امام ابن اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ ہرقل نے حضرت یحییٰ کو زغاتر رومی کی طرف بھیجا اور زغاتر نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اور اس کے اوپر پہلے جو لباس تھا اس کو اتار دیا اور سفید لباس پہن لیا اور رومیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کو مارا، پیٹا اور قتل کر دیا۔ اور جب حضرت یحییٰ دوبارہ ہرقل کے پاس گئے تو اس نے کہا میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ لیکن اس روایت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ ہرقل کے پاس اپنے اس مکتوب کو لے کر حدیبیہ کے سال نہیں گئے تھے، وہ اس کے پاس مکتوب لے کر غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ زغاتر کے متعلق 2 قصے ہو۔ ایک قصہ وہ ہے جس کا صحیح بخاری میں ذکر ہے، جس میں ابن ناطور نے بیان کیا ہے کہ اس کی رائے ہرقل کے موافق تھی، اس میں اس کے اسلام لانے کا ذکر ہے، نہ اس کے قتل کیے جانے کا۔ دوسرا قصہ وہ ہے جس کا امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ زغاتر کے پاس حضرت یحییٰ گئے، وہ اسلام لے آیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔